میری پیدائش دیہات میں ہوئی اور جس گھر میں پیدا ہوئی وہاں ماحول میں غربت کے پھل ہمیشہ پکے ہوئے دیکھے۔ زرعی زمین جو وراثت میں والد صاحب کو ملی وہ 4 ایکڑ تھی۔ ہم 7 بہن بھائی تھے جس میں مجھے ملا کر کل 3 بہنیں اور 4 بھائی تھے۔ غربت نے ذہن کو بھی مفلوج کیا اور شعور کے شہر سے بہت دور جا کر سب بسے تھے۔ ماں کے بارے میں یہ کہوں گی کہ اکلّا لوگ تھی تو بیجا نہ ہوگا۔ میری ماں نے محرومیوں کا بوجھ ہمیشہ جسمانی مار پیٹ کی صورت میں جھیلا، لیکن نہ کبھی والد سے لڑی اور نہ گھر چھوڑنے کی دھمکی دی، حالانکہ میں کا چند گھر چھوڑ کر تھا۔ کبھی ماموں اس دکھ کو محسوس کرتے اور والد صاحب پر غصہ ہوتے تب ایک ہی بات بولتے کہ سامنے بیٹھی ہے پوچھو، اگر میں ظالم ہوں تو۔ چھوٹی موٹی باتیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں۔ والدہ سر جھکا کر اپنا وزن والد کے پلڑے میں ڈال کر ان کو سرخرو کر دیتی اور کہتی کہ شوہر کی ناراضگی جہنم کا سبب بنتی ہے، جو ساری ذمہ داری سنبھالتا ہے کیا ہے کہ کبھی غصے میں 2 تھپڑ لگا دیتا ہے۔ مجھے اماں کی یہ بات بالکل بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں اماں کی اس بات سے کبھی متفق نہیں ہوئی تھی۔ خود شوہر کو جابر بنا لینا تو کوئی عقل مندی نہ تھی۔ اماں کی ایسی باتوں نے ہی شاید ابا میں اتنی جرأت پیدا کر دی تھی کہ اب ابا بنا لحاظ کی اماں پر ہاتھ اٹھاتا اور اماں کا صبر اگلی پٹائی کی صورت میں چند دن کے وقفے میں انہیں ملتا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ شعور کی کمی تھی، اس لیے رشتے کا احترام کیا ہوتا ہے کچھ پتہ نہ تھا۔ بڑے بھائی تھے لیکن آج تک کبھی ابا کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا کہ کیوں ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہو، بس دور کھڑے تماشا دیکھتے رہتے۔ ہم لڑکیاں ماں کا دکھ سمجھنے کی جب قابل ہوئیں تو اس وقت ماں کا سنہرا دور ان کے چاندی کے بالوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ابا تو شاید عادی ہو چکا تھا، جب اسے غصہ آتا اماں کو مار مار کر اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ میں ذرا سیانی ہوئی تو ابا کا ہاتھ پکڑنے لگی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے۔ ایک روز ابا گھر پر حقے کے کشت لگا رہا تھا کہ بڑا بھائی جو اب کاشتکاری دیکھتا تھا بڑے غصے میں گھر کے اندر آیا۔ خلاف توقع اسے وقت سے پہلے گھر دیکھ کر ابا نے پوچھا کہ اس وقت کیسے آنا ہوا۔ ماں سہم گئی اور کہنے لگی کہ کھانا لیٹ ہو گیا ہے، آج ٹانگ میں شدید درد تھا اس لیے دیر سے پکانا شروع کیا تھا، سوچا تھا کہ اسکول سے چھوٹا بھائی آ جائے تو اس کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ یہ سننا تھا کہ بھائی آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا تو ہے ہی جاہل عورت، تجھ سے کبھی کوئی کام وقت پر نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہی بھائی نے وہیں گیٹ کے پاس سے ہی جوتی کا نشانہ لگایا جو ماں کی پسلی میں جا لگا۔ اماں تو بلبلا اٹھیں، وہیں دوری ہو گئیں، درد سے کرا اٹھیں۔ اس لمحے ابا جی چلائے، اوئے حرامی، تیری یہ مجال، ماں پر جوتی اٹھاتا ہے۔ یہ کہنا تھا بھائی غصے سے ابا پر بھی چلانے لگا۔ ابا اپنی چارپائی سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بھائی کو مارنے کے لیے دوڑے تو بھائی نے ابا کا بھی لحاظ نہیں کیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں پیچھے دھکا دے دیا۔ ابا چارپائی پر جا کر گرا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہم لوگ دنگ سے رہ گئے تھے۔ پھر بھائی نے ابا کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ خبردار جو میرے سامنے چلانے کی کوشش کی تو گلا دبا کر مار ڈالوں گا۔ ہم تو بھائی کا یہ رنگ دیکھ کر ہی ششدر سے رہ گئے تھے۔ بھائی اپنی آنکھیں نکالے ابا کو گھور رہا تھا۔ پہلی بار میں نے ابا کے چہرے پر خوف دیکھا تھا، ورنہ اب تک تو وہ ہماری ماں پر ظلموں کے پہاڑ توڑنے والا جابر انسان ہی بنا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم بہنیں چیخیں چلائیں، ماں اپنا درد بھول کر بیچ میں آ گئی، ایک ہاتھ سے اپنی پسلی پکڑے بیٹے کو پیچھے کرنے لگیں تو معاملہ رفع دفع ہوا۔ لیکن اس تماشے کی وجہ سے آس پڑوس کے گھر سے بھی آنکھیں جھانکنے لگی تھیں۔ عورت کی آواز کا چیخنا چلانا تو ہمارے گھر کا معمول بن چکا تھا، لیکن مردوں کا شور پہلی بار برپا ہوا تھا تو تجسس بھرے چہرے اور آنکھیں سوال کرتی نظر آئیں۔ لوگ اپنے گھروں کی منڈیروں پر کھڑے ہو کر ہمارے گھر میں لگے تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ اپنے باپ سے معافی مانگ۔ ابا کہنے لگا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بھائی اپنی غلطی کیا مانتا، بس یہی کہتا رہا کہ ابا تجھ سے ہی سیکھا ہے کہ غصہ کسی بات کا بھی ہو نکالنا کسی عورت پر ہے، میں تو تیرے ہی نقش قدم پر چل رہا ہوں، اس لیے تجھ سے کس بات کی معافی مانگوں۔ یہ کہہ کر بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابا کے چہرے پر پہلی دفعہ کرب و غم میں نے دیکھا، آنکھیں بھیگیں اور پھر بڑی گہری خاموشی اختیار کر لی۔ جیسے تیسے ہی صحیح، لیکن آج تک میں نے اسکول میں پڑھ ہی لیا تھا۔ میری ایک خالہ شہر بیائی گئی تھیں، شکل کی چاند اور سیرت کی دیوی تھیں، مجھ سے خاص محبت رکھتی تھیں۔ گاؤں اماں سے ملنے آئیں تو مجھے اپنے ساتھ شہر لے گئیں۔ شہر میں 2 سال رہی، حالانکہ خالہ کے بچے اسکول جاتے اور میں سلائی کڑھائی سیکھتی تھی۔ ایک دن خالہ نے کہا میری بچی
تو پڑھ لے، دماغ تیرا تیز ہے، گاؤں کے قریبی میٹرک تک اسکول ہو گیا ہے، اس کے بعد میرے پاس آ جانا، میری بیٹی کے ساتھ کالج چلی جانا۔ اتنی سمجھ مجھ میں آ گئی تھی، پڑھنے لکھنے سے ممکن ہے کہ رشتہ اچھا میسر آ جائے، لیکن میں اپنی ماں جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ بس اس نصیحت کو دل میں بٹھا لیا، واپس آ کر تعلیمی سلسلے کو جوڑا۔ میٹرک کرنے کے بعد ابا جی اور بھائیوں کی طرف سے واضح جواب مل گیا کہ خبردار جو کالج کا نام بھی زبان پر لیا، کیا کرنا ہے پڑھ لکھ کر، اور نہ اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس کہ تعلیم کا خرچ اٹھائیں۔ میں نے روتے ہوئے خالہ کو خط میں سب کچھ لکھ دیا، اور اگلے ہی روز خالہ آئیں اور یہ کہہ کر ساتھ لے گئیں کہ میں اسے پڑھاؤں گی۔ شہر میں رہ کر تعلیم BA تک حاصل کی، ذہنی وسعت میں اضافہ ہوا اور سب سے بڑھ کر خواب دیکھنے والی آنکھیں پالیں۔ گھر واپس آئی تو چھوٹے بھائیوں کی تعلیم پر توجہ دی، جس کی وجہ سے انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میرے بڑے بھائی نے شادی کے بعد اماں ابا کو خرچ دینا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے بھی ایک اسکول میں بطور ٹیچر نوکری کر لی، پیسے بھی مل جاتے اور دماغ بھی روشن رہتا۔ نہ جانے کب میں اس گھر کی بڑی بن گئی، ایک ایک پیسہ جوڑتی، دونوں چھوٹی بہنوں کے بیاہ میں یہ پیسے کام آئیں گے۔ لیکن اماں جب میری بڑھتی عمر دیکھتیں تو رونے لگتیں۔ ابا جی خاموش رہتے تھے، ابا کی دوائیاں ختم ہوتی تو بھائی کہتا میرے پاس حرام کی کمائی نہیں جو اس بڈھے کی دواؤں پر خرچ کروں۔ یہ سن کر ابا کی دوائیوں کا خرچہ بھی میں نے اٹھا لیا۔ ابا مجھے دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو بہانے لگتے، مجھے اپنے پاس بٹھا کر میرے ہاتھ چومتے، کہتے میں تیرا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ میں نے گھر کے بہت سے اخراجات اپنے سر لے لیے تھے، میں تو خود کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ ایک دن اماں اور ابا جی نے خاموشی سے بتایا کہ کل تجھے لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ یہ بھی میری ماں کی ہی کوشش تھی، ورنہ بھائیوں نے تو مجھے بالکل فراموش ہی کر دیا تھا۔ عمر کا سفر تیزی سے بیت رہا تھا، بس تو اپنا گھر بسا لے تو یہ لڑکے رہ جائیں گے، ان کا بھی کچھ ہو جائے گا، لیکن تیرا بیاہ ایک قرض بھی ہے اور فرض بھی۔ گاؤں کی لڑکی اس وقت BA پاس ہو تو دیکھنے والے اسے ایسے دیکھتے تھے جیسے کوئی عجوبہ ہو۔ شکل میری ٹھیک تھی، شہر میں سالوں رہی، جس نے سنورنا بھی سکھا دیا تھا، اس وجہ سے رشتے والوں نے دیکھا اور پسند کر لیا۔ ایک نے کہا کہ عمر کی بڑی ہے تو دوسری فوراً بولی کہ بھائی کون سا فیڈر پیتا ہے، 40 سے کچھ اوپر ہی ہوگا، اس لحاظ سے تو لڑکی ٹھیک ہے۔ معاملات طے ہوئے، آنے والی گندم کی کٹائی پر شادی طے ہوئی۔ میں اس حد تک خوش تھی، ظفر پولیس میں ہے تو پڑھا لکھا ہوگا۔ میری آنکھوں کے خواب جو کہیں گم ہو گئے تھے واپس لوٹ آئے اور تعبیر قریب تر نظر آنے لگی۔ پھر شادی کا دن بھی آ گیا اور میں دلہن بن کر ظفر کے ساتھ اپنے نئے گھر چلی گئی۔ ہمارے گاؤں سے کوئی 50 میل پر میرا سسرال تھا، شہر سے قریب تھا۔ ظفر موٹر سائیکل پر تھانے جاتا جو شہر میں تھا، باتیں خوب کرنا جانتا تھا، سپاہی تھا، لیکن کپڑوں کی آن شان سے کسی افسر سے کم نہ لگتا۔ لمبا قد، کچھ زرعی زمین بھی تھی جو ٹھیکہ پر دی ہوئی تھی، گزارا اچھا چلتا تھا۔ ظفر کے اندر کہیں ایک گوار پن چھپا ہوا تھا، تمام تر خوبیوں کے باوجود جب اس کا گوار پن نظر آتا تو کہیں مجھے ابا جی کی جوانی کا عکس نظر آتا۔ میں اسے سوچ کر سہم جاتی، وہ جب غصے سے پھنکار کر بولتا تو مجھے ابا کی پرچھائی لگتا۔ میں بھی اماں کی طرح ظفر سے ڈرنے لگی تھی، وہ اکثر غصے میں اندھا ہو جاتا تھا، برتن زمین پر پٹکنے لگتا، کبھی میرا گلا زور سے دبانے لگتا تو کبھی میرے بال بری طرح سے نوچ دیتا، لیکن جیسے ہی اس کا غصہ ختم ہوتا تو وہ مجھ سے پیار جتانے لگتا، کہتا مجھے معاف کر دے، غصے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میں صبر کی گھونٹ پی کے رہ جاتی۔ 5 سال کے عرصے میں مجھے اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا، عمر جوانی کی حدود سے پہلے ہی نکل چکی تھی، بیٹیوں کے بعد میں قدرتی طور پر ماں بننے سے محروم ہو گئی۔ ظفر کو جب پتہ چلا تو چڑچڑا سا رہنے لگا، اس طبیعت کی وجہ سے اس کا گوار پن کہیں زیادہ بڑھنے لگا، کبھی کبھار جو ہاتھ اٹھاتا تھا اب وہ اکثر حرکت کرنے لگا، لیکن جب میں احتجاج کرتی اور کہتی کہ واپس میکے چلی جاؤں گی تو ایسا سیدھا ہوتا کہ جیسے کبھی دوبارہ یہ غلطی نہ کرے گا۔ میں جانتی تھی کہ بیٹے کی خواہش اس کو بے چین کرتی ہے، وہ اس کا اظہار بھی کرتا تھا، لیکن عجیب فطرت کا تھا کہ جب میں اسے کہتی کہ ظفر تم چاہو تو دوسری شادی کر لو، کیا پتہ اللہ دوسری سے بیٹا عطا کر دے، تو فوراً کہتا کہ تو دل نہ چھوٹا کیا کر، کیا پتہ دوسری سے بھی نہ ہو تو ضرور سوتن تجھ پر لاؤں، اور جب میں خاموش رہتی تو بیٹے کی محرومی کا ذکر کرتا۔ سچ پوچھیں تو میں اسے سمجھ نہیں پاتی تھی، لیکن اس کی طبیعت میں چڑچڑا پن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں جو اس کے اندر کے گوار کو پڑھ چکی تھی اس لیے اب اس سے اور بھی زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ ایک دن ہانڈی میں نمک تیز ہو گیا تو اس روز اس نے میری گردن دبوچ لی اور سر پر مکہ دے مارا۔
مجھے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں جو چارپائی پر گری تو منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ میری ایسی حالت دیکھ کر ظفر گھبرا گیا۔ جلدی سے اٹھا، پانی کے چھینٹے منہ پر پھینکے، مجھے اٹھایا، گالوں کو زور زور سے تھپ تھپایا، چیخنے لگا کہ ہوش کر۔ اس کی چیخ نے ڈوبتی ہوئی زندگی کو گویا آواز دی۔ میری آنکھوں کی پتلیاں جو چڑھ چکی تھیں تھم گئیں۔ میرے منہ سے فقط اتنا نکل سکا کہ پانی۔ ظفر نے جلدی سے پانی پلایا۔ پانی اندر گیا اور سانس بحال ہوئی تو جیسے ظفر کی جان میں جان آئی۔ اس دن تو میں بچ گئی۔ آنے والے دنوں میں سر پر لگی چوٹ میری تباہی کا سبب بن گئی۔ شروع میں مجھے چلنے میں دشواری محسوس ہوتی اور آہستہ آہستہ مجھے اپنا توازن قائم کرنے میں مشکل پیش آنے لگی۔ اس واقعے کے بعد اگرچہ میں بچ گئی لیکن ظفر کے اندر چھپے گوار کی موت واقع ہو گئی۔ وہ بڑی دلجوئی سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگتا، علاج میں کسر نہ چھوڑی، لیکن میری حالت بدتر ہوتی چلی گئی۔ آخر کار بات نیورو سرجن تک چلی گئی۔ سی ٹی اسکین کروائے تو وجہ پتہ لگی کہ حرام مغز پر چوٹ لگی ہے، جس سے ذہن اور جسم کا باہمی رابطہ نظام کمزور ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ مکمل ناکارہ ہو سکتا ہے، جس سے مکمل جسم بے حس ہو جائے گا۔ اس دن ظفر نے گھر آ کر پیر پکڑ کر معافی مانگی، تڑپا، رویا، چلایا، لیکن یہ سب بے سود تھا۔ میں معذور ہو کر چارپائی پر پڑ گئی۔ بچیاں چھوٹی تھیں، کیسے سنبھالتی؟ پہلے پہل وہ مجھے خود سنبھالنے لگا، لیکن اگر وہ مجھے سنبھالتا تو گھر کا نظام کیسے چلتا؟ اس نے میری ماں کو گھر بلا لیا۔ میری ماں اپنی بوڑھی ہڈیوں کا بوجھ اٹھائے مجھے سنبھالنے آ گئی۔ سال بھر گزرا تو ایک دن ابا جی میرا پتہ لینے پہنچے۔ ہم تینوں نے ایک فیصلہ کیا۔ رات ظفر جب ڈیوٹی سے واپس آیا تو ابا جی نے اسے کہا کہ ظفر، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تو دوسری شادی کر لے، اسے ہم اپنے گھر لے جائیں گے۔ میری گھر والی کب تک یہاں بیٹھے گی؟ بچیاں بہت چھوٹی ہیں، تو شادی کر کے دوسری عورت لے آ جو تجھے اور ان بچیوں کو سنبھالے، اور اس کو میرے گھر میں جوان بہویں ہیں جو مل جل کر اسے سنبھال لیں گی۔ ظفر نے کچھ تحمل کے بعد حامی بھر لی۔ ایک رخصت ہو کر آئی تو دوسری رخصت ہو کر چلی گئی۔ ہارن بجاتی ایمبولینس میں مجھے اسی گھر میں منتقل کیا جہاں سے کبھی میں کار میں رخصت ہو کر ظفر کے گھر گئی تھی۔ زندگی بھاگتی تھی لیکن میرے لیے رنگنے لگی۔ 2 بھابیاں دن کو دیکھتی اور رات کو ماں۔ ظفر ہفتے میں ایک دن بچیوں کے ساتھ آتا، کبھی کبھار میری سوتن کو لے کر آتا۔ ہر دفعہ معافی مانگتا اور میں خاموش ہو جاتی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ اس بات پر اصرار نہ کرتا کہ میں اپنے منہ سے کہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ میری زبان سے کیا، کبھی دل کے آخری خانے سے بھی اس کے لیے معافی کی صدا نہ آئی۔ جب بھی سوتن کو ساتھ لاتا تو میں اس کے پیٹ کو دیکھتی جو بڑھتا جا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرے جسم سے اترنے والا ماس میری سوتن کے پیٹ میں بچے کی صورت میں منتقل ہو رہا ہے۔ میں سوکھ کر بنجر ہو گئی اور میری سوکن 9 ماہ کے پیٹ سے بھر گئی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا کہ ظفر کا بیٹا پیدا ہوا۔ وہ بےحد خوش تھا، مٹھائی کا ٹوکرا لایا، گاؤں بھر میں تقسیم کی۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بیٹا میرے گوشت سے بنا ہے جو میرے بدن کو چھوڑ چکا ہے۔ چھلا پورا ہوا تو ظفر سوکن اور بچے کے ساتھ مجھے ملنے آیا۔ ظفر نے بچہ میرے اوپر لٹا کر کہا کہ یہ ہمارا نہیں، تیرا ہے، اور میرا یقین کامل ہو گیا کہ اس کا بدن میرے گوشت سے بنا ہے۔ وقت میرے لیے رنگتا رہا لیکن مجھ سے دور وہ وقت بھاگ رہا تھا۔ 2 سال گزرے، صرف میری آواز باقی رہ گئی تھی۔ ایک دن ظفر اکیلا ہی آیا، میرے کمرے میں بھی نہیں آیا۔ باہر برآمدے میں کرسی پر ابا جی اور ماں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ میں چارپائی پر لیٹی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آواز میری کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی۔ اس دوران 2 دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی آنکھیں مجھ سے چار ہوئیں۔ میں منتظر رہی کہ وہ اندر آئے گا، لیکن وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اماں اندر آئی اور رونے لگی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ ظفر کہہ رہا تھا کہ تو اب نہیں بچے گی۔ ساتھ ساتھ آنسو صاف کرتی جاتی اور بول گیا ہے کہ جب یہ مر جائے گی تو میں اسے اپنے گاؤں میں ہی دفناؤں گا۔ اس رات میرے ماں باپ بہت روئے تھے۔ ماں مجھے کہتی، بیٹی معاف کر دینا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہے، جبکہ اس میں میری ماں کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں ماں سے وجہ معلوم نہ کر پائی۔ پھر ماں روتے ہوئے کہتی تھی کہ اے اللہ، میرے بعد اس کو اٹھانا، میں تجھے اپنے صبر کا واسطہ دیتی ہوں۔ قبر تیار ہے تو میں بھی مرنے کو تیار ہوں۔ رات ماں ایسے کرا رہی تھی کہ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب بھائی نے جوتی ماری تھی تو ماں درد سے کرا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ماں کے کرانے کے بعد ابا جی کی گہری خاموشی یاد آئی اور میں اندر سے ہل گئی۔ صبح سویرے سرہانے پڑا موبائل چیخا،
تو آنکھ کھلی، ظفر کے نمبر سے فون تھا۔ میں سمجھ گئی کہ کل مجھ سے ملے بغیر چلا گیا تھا تو شاید اس لیے فون کیا ہوگا۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے میری بیٹی کی آواز تھی جو روتے ہوئے بتا رہی تھی کہ صبح ڈیوٹی سے آتے ہوئے ابو کا موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ سوئم کے بعد بھائی نے بتایا کہ گورکن بتا رہا تھا کہ ظفر چند دن پہلے آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ چاچا ایک قبر تیار رکھنا، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد سے اس گاؤں میں یہی مشہور ہو گیا کہ پولیس والا بڑا اللہ والا تھا کہ اپنی موت کا اسے علم ہو گیا تھا۔ میں اب بھی زندہ ہوں، دونوں بیٹیاں میرے پاس آ گئی ہیں اور ایک دن میری سوکن آئی اور ظفر کا بیٹا میری گود میں ڈال گئی، یہ کہہ کر کہ جہاں اب اس کا رشتہ ہو رہا ہے وہ لڑکے کو قبول نہیں کر رہے۔ میرا یقین اب کامل ایمان بن چکا تھا کہ یہ بچہ میرے گوشت سے ہی بنا ہے۔ میری ماں ہر وقت مجھے دیکھ کر روتی ہے اور اکثر میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ ایک دن میں نے آنکھوں کے اشارے سے ماں سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے بتانے لگی بیٹی جب تو پیدا ہوئی تھی تو ابھی تجھے ایک ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ تیرے باپ نے زمین کے کوئی ضروری کاغذ میرے پاس رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن تیرا باپ گھر آیا اور شور مچانے لگا کہ جلدی سے مجھے وہ کاغذ اٹھا دو۔ میری طبیعت خراب تھی اور مجھے بھول گیا کہ میں نے وہ کاغذ کہاں رکھے تھے۔ میں نے یہی کہا تھا کہ ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے تو ڈھونڈ دوں گی، بس اسے غصہ آ گیا، اس نے میری طبیعت کی بھی پرواہ نہیں کی اور مجھے بہت مارا۔ ماں سسکیاں لیتے ہوئے بتانے لگی کہ تیرا باپ بہت ظالم تھا، اس نے مجھے چارپائی کے ساتھ باندھ کر ڈنڈے سے مارا تھا جس کے نشان ابھی تک میرے جسم پہ ہیں۔ میں نے کبھی تیرے باپ کو جواب نہیں دیا، چپ کر کے روتی اور سہ لیتی۔ بس اس دن تو تمہارے باپ نے حد ہی کر دی، بس روتے ہوئے میرے منہ سے نکل گیا جیسا تم میرے ساتھ کرتے ہو اللہ کرے کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو، تب تمہیں اپنی بیٹی کا درد دیکھ کر احساس ہوگا کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ کیسے ظلم کرتے ہیں۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارے باپ کے کیے کی سزا آج تمہیں ملے گی۔ میری آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے اور میں اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی جو اب پاگل ہو چکا تھا۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، خود کو دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارتا تھا، بھائیوں نے اسے زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ میں بس اتنا پیغام دینا چاہتی ہوں، خدا کے لیے اپنے ہم سفر پر ظلم مت کریں، ان سے پیار کریں، یہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کوئی غلطی ہو بھی جائے تو خدا کے لیے درگزر کر دیں، اپنی ہم سفر سے محبت کریں، اس سے پہلے کہ کل کو آپ کے کیے گئے کے ظلم کی سزا آپ کی بیٹی کو ملے اور وہ درد آپ برداشت نہ کر پاؤ، اس سے پہلے ہی سدھر جاؤ۔